عمران خان کو ہمیں نے تھوڑا سا اپڈیٹ کیا تھا، باقی عمران خان نے جو اخبار میں پڑھا تھا وہی ہمیں بتا سکتے ہیں، اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو اس وقت امن کی صورت ہے، اس وقت جو دہشت گردی کا ان کا کنسرن یہی تھا، اور وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ دو چیزوں درکار ہیں۔ پاکستان کی اکانومی ابھی انہوں نے مشکل سے صرف سٹیبلائز کی ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں جائے گی جب تک اس کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی، اور سرمایہ کاری صرف کب آئے گی جب دو اہم چیزیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سرمایہ کاری چاہیے دو بہت کی اس کے فنڈامنٹل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہے رول آف لا، اور آپ کو چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور امن چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو پاکستان کی اکانومی بڑی سیریس حالات کی طرف جا رہی ہے۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب نے کوئی آپ کو لائے عمل دیا ہو، کوئی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسمبلی لگانے کی، کبھی کہتے ہیں کیمپ لگائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر؟ ہم نے تو بتایا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ لگانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو صرف یہ بتایا تھا کہ ہم ساتھ شامل ہوں گے، تو انہوں نے ان کو ہم نے انفارم کیا۔ جی میڈم، یہ جو عید کے بعد جو کال دی گئی ہے اس والے سے کیا یہی کال ہے کہ اس میں ایم این اے اور ایم پی ایس نے یہاں پہ آتے؟ ہاں، مجھے نہیں پتا کب آ رہے ہیں، جب بھی آئیں گے ہم ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ کب کی کال دی ہے یہ نہیں، یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں۔ ہمارا کنسرن صرف یہ عمران خان کے لیے ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہے، ہم ان کی جو 3 چیزیں وہ ہر دفعہ مانگتے ہیں ہم بڑے کلیئر ہیں۔ ہم نے کیونکہ دیکھیں اب پہلے تو تھا نا کہ کیسز کے اندر لائرز مل لیتے تھے، اس باری ہم نے کہا کہ اب ہمیں لائرز بتا رہے ہیں کہ 40 پٹیشنز ڈلی نہیں ہیں ان کی چیزوں کے لیے۔ 40 پٹیشن کہاں سے ڈل گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عمران خان کو بھی ہم روک کر آئے ہیں کہ آپ نے کسی کو اب حامی نہیں بھرنی کہ جو آگے کہتے ہیں میں پٹیشن ڈال دیتے، پٹیشن ڈال دیتے فالو اپ کوئی نہیں کر رہے۔ اب ہم اس کو ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو رہی تھی، میں کہا روزہ لگنے کے علاوہ بھی میں ناراض ہوں کہ ہم نے عمران خان کی ہماری فیملی کی ذمہ داری ہے، ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے کھڑے ہونا نہیں، ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ اور ہم نے ابھی لمٹ کر دی ہے، ہم نے عمران خان کو بھی بتا دیا کہ آپ اندر ہیں، ہم آپ کی کوئی پٹیشن نہیں آپ اجازت دیں گے کسی کو ڈالنے کی، کوئی اندر چلا جائے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی لائرز بھی نہ جائیں اگر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اندر جانے کا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یا عمران خان کے لیے حل ڈھونڈ کے لائیں، اگر نہیں حل ڈھونڈنا تو پھر کنفیوژن نہ کریٹ کریں اور نہ ہی اندر جائیں۔ پرویز خٹک صاحب جو کابینہ میں شامل ہوئے اس پر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرا صرف انٹرسٹ عمران خان کا، ہماری فیملی کا انٹرسٹ عمران خان ہے۔ عمران خان پارٹی جو رہنما ہیں ان سے کس حد تک مطمئن ہے؟ کیونکہ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان علی امید گنڈا پور سے ناراض دیکھیں ہے۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس وقت؟ کیسز۔ عمران خان قید میں، عمران خان قید میں، آئسولیشن میں۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پوچھتے عمران خان کھانا کیا کھا رہے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں عمران خان قید میں، قید میں 2.25 سال سے نہ حق نہ جائز قید میں، آپ یہ کبھی نہ بھولیں۔ اور آپ باقی جو ساری چیزیں کرتے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آپ ہمارا فوکس اس وقت عمران خان کے اوپر ہے کہ اس کو بچوں سے بات کرائی دی جائے، ان کی کتابیں ان کو مہیا کی جائیں، ہمارے ڈاکٹر ان کو ملاقات کریں، تاکہ یہ جو فراڈی ہے، یہ جو کوئی جو ٹاؤٹس ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ کان میں انفیکشن ہو گیا اور برین میں چلا گیا، اس قسم کی باتیں ہم نے نہیں سنی۔ اس لیے ہم ساری پٹیشنز کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، ہم ساری ان کو کہہ دیا لائرز کو ساری وڈرا کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈلی نہیں ہے۔ ہم بھی سادے طریقے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اتنی پٹیشنز ڈال چکے ہیں، 40 کہہ رہے ہیں ڈلی نہیں ہے۔ آج کسی نے سنا بھی تھا وہ کہہ رہے کتنا 48 پٹیشن، فالو اپ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا نا جب اتنی پٹیشن ڈل جائے اس کے اوپر کوئی فیصلہ آیا ہے نہیں آئے، کسی نے فالو اپ نہیں کیا، زیادتی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ آئے، کسی نے فالو اپ نہیں کیا، زیادتی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، تو اب ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ خان صاحب یہی بتائیے گا، اس وقت پارٹی کے اندر مختلف آراء چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اڈیالہ کے باہر دھرنا ہونا چاہیے، کچھ لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب کو بتایا گیا، خان صاحب کا اس پر کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جو یہاں کے جو آئے گا نا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ خان صاحب کی کیا رائے ہے؟ خان صاحب کی کیا رائے ہے؟ ہم نے رائے نہیں لی، ہم نے تو ان کو بتایا، ان کو کہاں سے پتا چلنا تھا، ہم پہلے ملے ہفتے کے بعد۔ ریئیکشن کیا ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اڈیالہ؟ نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں انہوں نے فیصلہ تو نہیں کرنا، نہ ہی ان کی اجازت تو نہیں لے رہے تھے، ہم تو ان کو انفارم کیا ہے کہ کیونکہ آپ کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز یہاں پہ آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ہم ان کو ریئیکشن خان صاحب کا ریئیکشن کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے،
तो क्या उन्होंने क्या कहना था, ना करो। मैडम, हम उनसे इजाजत भी नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हम होंगे शामिल, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि हाँ अच्छी बात है। ये रमजान में ही होगा या ईद के बाद? जब आएंगे तो हम आ जाएंगे, हमें क्या पता कब आएंगे। मैडम, बुशरा बीबी के साथ भी हुई है मुलाकात? हाँ उनके साथ ही थी, बुशरा बीबी साथ ही थे जब हम इकट्ठे थे ना, क्योंकि मुलाकात का वक्त हम सब इकट्ठे थे। मैडम ये बताइएगा, सीनियर जो साफी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ना खान साहब की रिहाई को, मैं रिहाई की बात कर रहा हूँ, कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो अच्छा मेरी बात सुने, अलीमा खान एक सवाल, नहीं मैंने नहीं सवाल सुना, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं, वो गौर से सुने। जब एमएनएज और एमपीएज आएंगे हम उनके साथ शामिल होंगे, बस। नहीं उन्होंने अच्छा, कहा जुमेरात की मैं मुलाकात जो है चाह रही पीटीआई लीडर वाले करवा सकते, क्योंकि अलीमा खान ने स्टैंड लिया है मंगल को, तो उनकी मुलाकात नहीं रोकी गई, लेकिन पीटीआई के जो लीडर हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे। अगर अलीमा खान यहाँ पे होती तो उनकी मुलाकात भी हो जाती और वो लीड भी कर सकती। नहीं मैं आपको बताती हूँ, असल में आप हर चीज के अंदर वो कंस्पिरेसी ढूंढ रहे हो। मैं आपको आज बता रही हूँ कि क्या मसला हुआ है। हर जोश में, मैं ये नहीं कह रही कि गलत तरीके से, मैं उस चीज पे मैं नाराज नहीं हो रही कि गलती से हो रहा है, मैं कह रही हूँ गलती से हो रहा है, जानबूझ के नहीं हो रहा। 48 पिटीशन डली हुई हैं, 48। आज हमें भी देखे, हम लॉयर्स नहीं हैं, अब हमें समझ आए जब आप इतनी पिटीशनें डाल दो तो आपको ये नहीं पता फैसला किस पे आपने लेना था। और वो सारी मुलाकातों की पिटीशंस की बात कर रही हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल मुलाकातें, बच्चों की से बातचीत, डॉक्टर का मुआलिज का मिलना, ये सारी पिटीशनें 48 डली हुई हैं। तो मैं इसी पे कह रही हूँ कि इमरान खान को भी हमने समझाया नहीं, रोक दिया है। आप कोई भी लॉयर बाहर आके कुछ कहेगा ना, हम मानने को तैयार नहीं। हमने फैसला कर दिया है, सलमान राजा सारी कंसोलिडेट करें, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पिटीशंस हैं, खत्म करवाएंगे या उन पे कोई फैसला करवाएंगे, ताकि इमरान खान जो चीज मांग रहे हैं उनका पूरा हो सके, जिसमें अपने पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात शामिल है। अच्छा मैडम, इतने बड़े बड़े जो वकील बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इतने बड़े बड़े वकील फैसल चौधरी साहब आ जाएगा मुलाकात के लिए? मुझे नहीं पता, वहाँ तो कोई 10-15 लोग खड़े थे, इनमें से 6 जा सकते हैं, तो हम उसको फिर यही कह रहे थे 6 वो जाएं जिनकी जरूरत है, जो इमरान खान के लॉयर्स। जो नए स्पोक्स पर्सन आए उनकी मुलाकात हो गई है? अब हम तो बाहर आ गए हों, अंदर गए होंगे, लेकिन उन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी को बनाया है, साथ सलमान राजा और सलमान सफदर को क्लियरली कह दी कि ये दोनों लोग मेरे केसेस का फैसला करेंगे, कोई और आइंदा से पिटीशन नहीं डालेगी, कोई और एक इजाजत नहीं किसी को डालने की, तो आपको और बोलेगी भी कोई नहीं, और बात भी नहीं करेगी। अच्छा, इमरान खान ने ये कह दिया। देखिए बंद है ये सब, बाहर आके आप याद रखना, जब बाहर आएंगे न्याजुल्लाह न्याजी करेंगे बात, वो 10 मिनट की मुलाकात के बाद 6-6 घंटे टीवी के ऊपर नहीं चला सकते आप। अच्छा ये बता दें कि कॉन्वर्सेशन अलीमा खान साहिबा 2 राय रखी जा रही हैं। एक राय ये है कि अडयाला के बाहर आया जाए एहतजाज के लिए, दूसरी है कि ना आया जाए। आप कौन सी राय के साथ खड़ी हैं? कौन कह रहे हैं एहतजाज, क्योंकि 2 तरह की राय पाई जाए, नहीं कुछ कह रहे, नहीं, जो आने आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं आना होगा ना आएंगे। तो आप कौन सी राय के साथ खड़ी? तो हम बताया तो हम आ जाएंगे। गुज़श्ता रोज हमने हामिद रजा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे नहीं, हामिद रजा साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, तो मिस हैप हो जाए, जिससे बाद में हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। हमारे ऊपर इसी किस्म के केसेस, हम 5 तारीख को लाहौर में नहीं थे, हम 4 को अक्टूबर को अरेस्ट हो गए थे। कौन सा रूल ऑफ लॉ है इस वक्त? हमें 5 के 3 केसेस मेरी बहन और मेरे ऊपर हैं दहशतगर्दी के, जबकि हम 5 तारीख को पिंडी में जेल में थे। अब बताएं क्या फर्क पड़ता है? ये जब इंसाफ ना मिल रहा इमरान खान को, तो हमें भी ना इंसाफ मिल रहा हो। तो अगर कोई आके बैठेंगे, आएंगे यहाँ पे तशरीफ लाएंगे एमएनएज में, हम बड़ा खुश हुए थे सुन के, क्योंकि आना चाह रहे हैं। देखिए एमएनएज एमपीएस को, सारी ऑपोजिशन को जेल में जब डाल देंगे, बड़ी खबर बन जाएगी। मैं भी यही कह रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ सारे आ जाएं, अगर खबर बनानी सब अरेस्ट हो जाए। अडयाला साथ ही है, दरवाजे के साथ है, तो माशाल्लाह एक रौनक भी हो जाएगी अंदर। और फिर जरा बताएं इंटरनेशनल न्यूज पे ये जरा जाके बताएं कि आपके एमएनएज और एमपीएस सारे ऑपोजिशन गिरफ्तार हो गई है। ये इंटरनेशनल न्यूज के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अपोजिशन तो गिरफ्तार हो जाएगी, तो खान साहब को इससे फायदा हो सकता है फिर यहाँ पे बैठने का, उनकी रिहाई के हवाले से? नहीं, मेरी बात सुने, हम यहाँ बैठ के, हम इमरान खान की रिहाई के लिए, अगर इन्होंने नहीं करना, हम सब ने नहीं करना, तो क्या करेंगे?
ہم کیا کریں گے؟ اور آپ بتائیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے جب جج کیس نہیں سننے کو تیار؟ اب ہمیں بتائیں کوئی اور طریقہ ہے؟ اس کے ہم انٹرنیشنل نیوز ہی بنے گی نا، یہ لوکل نہیں بنے گی، یہ انٹرنیشنل بنے گی. جب ہم ایم این ایز ایم پی ایز کو آپ ماریں ڈنڈے، ان کو ٹیئر گیس کریں. عمران خان کی فیملی کو پہلے ہی آپ کر چکے ہیں، ہمیں دوبارہ کر لیں، ماریں. کیا کریں گے؟ گولیاں مار دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم تیار ہیں. عمران خان کے ساتھ اگر یہ ظلم کریں گے ہم تیار ہیں. انشاءاللہ ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر یہ اسی طرح ناجائز چیز کرتے رہیں گے اور جج ڈوگر کیس نہیں سنے گا، جس کو خاص لایا گیا ہے ہائی کورٹ کے اوپر بے شرمی سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگ ایک غلط آدمی اوپر بیٹھ جائے اور وہ اچھا کوئی جب انصاف دیتا ہے وہ کہتے ہیں اب عمران خان کی سائڈ پہ ہو. لوگ کہتے ہیں عمران خان کو انصاف مل جائے نا، کہتے ہیں اب عمران خان کی سائڈ پہ ہو. یہ نہیں ہو رہا. عمران خان نے آج تک کسی سے کوئی فیور نہیں مانگا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں رول آف لا کی بات کی ہے. جیل تک میں انہوں نے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کبھی مانگی. وہ صرف 3 چیزیں مانگتے ہیں. تو آج ہم نے جب ان کو پھر سے سنا کہتے ہوئے، ہمیں تکلیف ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم 20 منٹ کے لیے ان کو ملتے ہیں. اب وہ ایک، اور جب ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو پولیس والے شور مچا دیتے ہیں، اٹھے اٹھے اٹھے، بات نہیں کرنی بات نہیں کرنی. مجھے آج اتنا مجھے روزہ بھی لگ گیا تھا کہ پولیس والوں کو میں کہا آپ کا دل کیسے کرتا ہے کہ جب وہ بات عمران خان کر رہا ہو، وہ ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہے کہ تم اس کو کٹ کر رہے ہو اور بدتمیزی اس کے سامنے کر رہے ہو، کیسے دل کرتا ہے کسی کا؟ اچھا، اتنے روزے گزر چکے ہیں، خان صاحب سے آپ کی بات بھی ہوئی، تو کیا کہتے ہیں یہ روزے جو گزرے کیسے گزر رہے ہیں؟ کیا دیکھیں ہم سارے ایک دوسرے کے روزوں کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہمیں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم وہ انہوں نے وہ حدیث کی کتاب منگوائی ہے، وہ واپس چلی گئی تھی بخاری کی، تو وہ حدیث کی کتاب منگوائی ہے، وہ ہم ابھی لے لیں گے. اگر یہ دے دیں، ہم نے قرآن کا 5 جلدیں دی ہیں، وہ بھی نہیں ابھی دیں گے تو کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ اب میں کیا کہوں؟ میری بات سنو. نہیں میں نے کہا ایک سیکنڈ میری بات سنو. میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھیں گے. میں نے کہا اگر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کچھ ہوا یہاں پہ کیا ہوگا، کیا اپنے ایم این ایز پوری اپوزیشن کو تو نہیں یہ اس طرح کریں گے نا؟ تو آ جائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم خواتین ساتھ کھڑے ہوں گے. جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ہم آگے، سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ. ایک سیکنڈ چپ کریں نا، چپ کریں، میری بات سنیں. ہم ساتھ ان کے آگے کھڑے ہوں گے، ہم ان کی پروٹیکشن ہوں گے. آ جائیں ہم ان کی پروٹیکشن